بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آگ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک آگ وہ ہے جو کوئلہ بناتی ہے اور دوسری آگ کندن بناتی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگ سے نکل کر کوئلہ بنتے ہو یا پھر آپ کندن بنتے ہو۔ یہ ایک مشہور کوٹ ہے ایک ڈرامہ سیریل جس کا نام ہے ارطغرل غازی، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے تقریباً 160 ممالک ہیں جہاں پہ یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، اور 90 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے۔ لیکن اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے جوانوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے، اسپیشلی جو مسلمان جوان طبقہ ہے، ینگ طبقہ ہے، اس کو اس نے ہلا کے رکھ دی ہے۔ اور اس کو ہلانے کے پیچھے اس کے مشہور ڈائلاگ ہیں جو ارطغرل غازی بار بار ڈرامے کے اندر رپیٹ کرتا ہے۔ اگر اس ڈرامے کی تھوڑی سی سٹوری پہ چلا جائے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی ایک بہت ہی بہادر جوان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی، جس میں اس کا ایک ساتھی نور گل، دوسرا روشان اور تیسرا بابر شامل ہے، اور وہ جس جنگ پہ بھی جاتے ہیں، جس محاذ پہ بھی جاتے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اندر ایک یقین کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مشہور ڈائلاگ اس کے اندر ارطغرل کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ آخری سانس مجھ پہ حرام ہے جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے ہم جوانوں کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بات گیو اپ نہ کرنے کی جو چیز ہمیں وہ بتاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بتاؤں، دوسرا ہے کہ آپ کو اور کوئی موٹیویشنل اسپیکر، انسپریشنل اسپیکر آپ کو نصیحت کریں، لیکن یہ ڈرامہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمان کی طاقت سے وہ لڑتے ہیں، اور یہ بات جب وہ کرتا ہے کہ میں آخری سانس تک گیو اپ نہیں کروں گا۔ جس طرح ایک اور وہ ایک مشہور اس میں ڈائلاگ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی کسی ظالم شخص کے آگے جھکوں۔ اور اس کے جو دوست ہیں وہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، جہاں بھی جس محاذ پہ بھی جاتا ہے وہاں پہ اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، اور یہی کامیابیاں جو ہے ہمارے لیے ایک انسپریشن کا باعث ہیں۔ اگر ہم اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد انسپائر نہیں ہوتے تو آئی تھنک ہمارے وہ جو ضمیر ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک اور اس کے اندر وہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلاف کی جو داستانیں ہیں یہ بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں، تو ہمیں جگانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ کافی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس ڈرامے کے بیسیکلی مین کریکٹر نے ہماری زندگی میں ایک مثال قائم کر دی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگی۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم اس سے کتنی زیادہ انسپریشن حاصل کرتے ہیں، کتنی زیادہ موٹیویشن حاصل کر کے آگے جاتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے اسٹارٹ میں آپ کو ایک کوٹ سنایا جس میں وہ کہتا ہے کہ آگ جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو انسان کو کوئلہ بناتی ہے، جبکہ دوسری قسم کی جو آگ ہے وہ کندن بناتی ہے۔ یہ مشہور جو ڈائلاگ ہے یہ ارطغرل کی والدہ جو ہیں وہ اس سے کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ جو آگ جلائی ہوئی ہے خود ہی اس میں تمہیں کندن بننا ہے، کوئلہ نہیں بننا۔ اور ہمارے دلوں میں بھی اگر دیکھیں تو اس ڈرامے نے ایک آگ جلا دی ہے، ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کے اندر ایک محبت جو اس کی جاگی ہے، اس کریکٹر کی جو محبت جاگی ہے، جو کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے، آج سے پہلے تو عام اس سٹوری سے واقف بھی نہیں تھی، کس طرح عثمانیہ کی سلطنت اس نے قائم رکھی، کس طرح وہ دوسروں کے ساتھ لڑا۔ لیکن اس میں مین جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آگ اس نے ہمارے اندر جلائی ہے ہمیں اس کو بجھنے نہیں دینا چاہیے، چونکہ ایک ہمیں سب سے بڑا جو اس میں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اکیلے بھی لڑنا پڑے تو آپ لڑو، لیکن ان لوگوں کو ساتھ ضرور ملا لو جو آپ کے اپنے ہوں، جو آپ کا ساتھ دیتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا پھر بھی لڑتے رہو، آخری سانس تک لڑتے رہو، اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر بار بار ارطغرل کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام پہ اپنے وہ جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار اسے کامیابی ملتی ہے۔ انہیں ماننا ہی پڑتا ہے، وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے لیے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے گھر والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے دوست اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سٹل کہتا ہے کہ
کہ نہیں میں یہ کروں گا، اور وہ ایٹ دا اینڈ ثابت کر دیتا ہے، اور وہ ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہیں، اور اس کے اپنے جا کے کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے تم ٹھیک تھے۔ یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ہمیں اکیلا چلنا پڑتا ہے، تو یہ ڈرامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ کریکٹر ارطغرل کا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں، بے شک اکیلے بڑھنا پڑے لیکن حق کی راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ جو ہم چلتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں ماننا شروع ہو جائیں گے، بس ہمارے میں ایمان اور یقین کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر ایمان اور یقین کی طاقت ہوگی تو ارطغرل کی طرح ہم بھی ایک بہادر شخص بنیں گے اور آگے بڑھ کے لوگوں کو ثابت کر دیں گے کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور سب سے زیادہ بینگ اے مسلم ایمان کی جو طاقت ہے وہ ہمیں کیسے استعمال کرنی ہے۔ یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صرف اور صرف انڈیکیٹ کر دوں، اس کے بعد جب آپ لوگ ڈرامہ دیکھو تو آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے دیکھو کہ کس طرح گیو اپ نہیں کرنا، کس طرح لڑنا ہے، کس طرح ایمان کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے۔ میرا مقصد صرف آپ کو ایک سوچ دینا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ ڈرامہ دیکھیں اور اس سوچ کے ساتھ دیکھیں، آپ کو انسپائر کرے گا، یہ ڈرامہ موٹیویٹ کرے گا اور آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک نئی سوچ ملے گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میرے لیے آنر کی بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔